سورۃ الحشر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے، خوب حکمت والا۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت پکڑو، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مال فائے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں، اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں،
یا دیواروں کی اوٹ سے ان کی آپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد، صورت گر، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنی، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ الحمدللہ۔